صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، عجیب کیا، ان کی مثال ہی نہیں۔ ان کا ہر کام ایسا، ان کا ہر فعل ایسا، ان کی ہر عادت ایسی، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا کہ بے مثل اور بے مثال لمحہ۔ کہاں سے ان کی مثال لائے، کہاں سے ان کی کوئی نظیر لائے، کہ ان کی کوئی مثال تھی ہی نہیں۔ اللہ نے وہ لوگ جو چنے ہوئے تھے ان جیسا تو کوئی پیدا کیا ہی نہیں دوبارہ۔ عجیب لوگ تھے، عجیب کوئی واقعہ اٹھائیں کسی صحابی کا، اس کی کوئی عادت، اس کا کوئی مزاج، اس کی سخاوت دیکھیں، اس کی عبادت دیکھیں، اس کی ریاضت دیکھیں، حضور سے محبت دیکھیں، سنت پہ عمل دیکھیں، دنیا سے بے رغبتی دیکھیں، جنت کا شوق دیکھیں، آخرت کا ذوق دیکھیں۔ کوئی بھی بات جو صحابہ کی لے لیں، کوئی بھی بات لے لیں، وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسانی عقلیں آج حیران ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آج انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، درکنار ہے کہ انسان آج سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک مرتبہ مدینہ کے ایک باغ پر گزرے۔ اس باغ میں ایک حبشی غلام تھا جو اس باغ کا مالی تھا، غلام تھا، اور وہ اس باغ کو سنبھالتا تھا، نوکر تھا مالک کا۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر نے دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا تھا اور ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ایک لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھتا تو اسی طرح کا ایک لقمہ بنا کر وہ اس کتے کے سامنے بھی ڈالتا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو کھڑے دیکھتے رہے۔ اب جب وہ غلام کھانے سے فارغ ہو گیا نا تو اس کے پاس تشریف لے گئے، تو اس سے جا کر پوچھا کہ یہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا جی میں حضرت عثمان کے وارثوں کا غلام ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، میں نے یار بڑی ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ تم عجیب آدمی ہو کہ تم ایک لقمہ خود کھاتے ہو، ایک کتے کو کھلاتے تھے، ایک خود کھاتے رہے ہو، ایک کتے کو کھلاتے رہو۔ میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوں، اس کا کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس غلام نے کہا جی یہ جو کتا ہے نا یہ کئی سال سے میرا ساتھی ہے، تو اس لیے جب یہ میرے ساتھ رہ رہا ہے کئی سال سے، تو میرے اوپر یہ ضروری ہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں تو میں اس کو بھی کھلاؤں، میں اس کا خیال رکھوں۔ ظاہری بات ہے میرے ساتھ ہے، جانور ہے، تو میں اس کا بھی خیال رکھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یہ جو کتا ہے تو اس کے لیے تو تھوڑی سی بھی کوئی چیز کافی تھی، تو تم نے کس طرح جو لقمہ تم خود کھاتے ہو وہی لقمہ تم اسے کھلاتے ہو، جو خود کھاتے ہو وہی اسے کھلاتے ہو۔ یہ کتا ہے، اس کو تو آپ ویسے ہی تھوڑی سی روٹی سائڈ پہ ڈال دیتے تو وہ کھاتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا جی اللہ جل شانہ سے مجھے نا اس بات کی غیرت آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے۔ اس غلام نے کہا جی اس بات پر مجھے بڑی غیرت آتی ہے کہ ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں مزے سے کھا رہا ہوں، تو اس لیے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اسی طرح اکیلا کھاتا رہوں، تو پھر جو میں کھاتا ہوں میں اس کو بھی کھلاتا رہا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا یہ بات کر کے واپس تشریف، بات ہوئی اس سے اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کے پاس گئے جو اس باغ کے نا مالک تھے اور جن کا وہ غلام تھا، اور کہا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا یار میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو اگر آپ سنیں گے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ضرور ارشاد فرمائیں، آپ حاضر ہیں۔ کہا یار ایک کام ہے آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی کیا کام ہے؟ کہا یار فلاں باغ جو ہے نا وہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا جناب وہ باغ آپ کو ہدیہ کر دیا، اس کو آپ بغیر کسی قیمت کے قبول کر لیں، ہم آپ سے پیسے نہیں لینا چاہتے، عوض نہیں لینا چاہتے۔ تو اب دیکھیں ان لوگوں کا بھی کمال، دیکھیں کیسے یار وہ کمال کے لوگ تھے۔ یہاں آج کسی سے کوئی چیز نہ ادھار مانگنی ہو نا، کسی سے کوئی تھوڑی سی کوئی چیز تھوڑے وقت کے لیے لینی ہو تو وہ ویسے ہی نہیں دیتا۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کہہ رہے ہیں یار اس کی قیمت لے لو اور یہ مجھے بیچ دو۔ تو ہمارے جیسا کوئی آج کل یہ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ ایسا آ جائے اور وہ اپنی چاہت سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہو نا، تو وہ چیز 10 روپے کی ہو نا تو اس کو 25 روپے کی دیں گے، کیونکہ وہ خود مانگنے آئے تو اس کے لیے قیمت اور ہے، خود بیچنے جائیں گے تو اس کے لیے قیمت اور ہے۔ یہ آج کے تاجر کا مزاج ہے کہ جو چیز ہم بیچنے چاہیں گے تو اس کی قیمت اور ہوگی، اور اگر کوئی خود ہمارے پاس لینے آ گیا ہے طلب کے ساتھ تو پھر اس کی تو کھال بھی اتار لیں گے، چمڑی بھی اتار لیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا کمال دیکھیں، میں سے کہتا ہوں کہ آج تو ان جیسے
ان کے واقعات سن تو سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے کہ آج کوئی اس طرح کا آدمی مل جائے، کوئی اس طرح کے اخلاق کا مالک مل جائے۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یار اس کو بیچ دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی بیچیں گے نہیں، آپ کو بیچنا ہے، اور جناب یہ آپ کو ہم ہدیہ گفٹ کرتے ہیں، آپ کو گفٹ ہے، آپ بلا قیمت اس کو قبول فرمائیں۔ فرمانے لگے میں بغیر قیمت کے نہیں لینا چاہتا، میں قیمت طے کر کے معاملہ کر کے پھر لوں گا۔ خیر ان کا معاملہ ہو گیا، طے کر لیا حضرت عبداللہ بن جعفر کے اصرار پر، انہوں نے پھر قیمت طے ہو گئی، معاملہ ہو گیا، انہوں نے بیچ دیا۔ پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا یار اس میں ایک غلام بھی کام کرتا ہے، وہ بھی مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں باغ تو آپ کو ہم نے بیچ دیا ہے، غلام ہمارے پاس بچپن سے کام کرتا ہے، چھوٹا سا تھا ہمارے پاس آیا تھا، کام کرتا ہے، ہمیں بڑی اس سے محبت ہے، تو اس محبت کی وجہ سے بچپن سے کام کر رہا تھا، بڑا ہو گیا ہے، پل گیا ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں بڑی محبت ہے، ہم نہیں دے سکتے جی، اس کو جدا کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہماری اولاد کی طرح اس سے محبت ہے، تو ہم اس کو جدا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو بھی بیچو مجھے۔ خیر وہ مان گئے، انہوں نے بیچ دیا، حضرت عبداللہ بن جعفر نے خرید لیا۔ اب ان باغ کے اندر جو غلام ہے نا اس کو نہیں پتہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ تو بیچارہ غلام اپنا کام کاج کر رہا ہے باغ میں، یہ مالکوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ طے ہو گیا، انہوں نے خرید لیا، اب باغ بھی خرید لیا ہے اور باغ کے اندر جو غلام کام کر رہا تھا اس کو بھی ساتھ ہی خرید لیا۔ اب یہ دونوں چیزیں وہاں سے خرید کرنا یہ باغ میں آئے۔ اب غلام اپنے دھیان سے کام کر رہا ہے، یہ پھر آگے، تو انہوں نے آ کر اس غلام سے کہا کہ اس باغ کو اور تم کو میں نے خرید لیا ہے۔ تو غلام تھا، غلام نے کہا جی اللہ آپ کو مبارک ہو جی، آپ نے ماشاءاللہ خرید لیا، اللہ آپ کو برکت دے، اس نے دعائیں دیں۔ اب وہ اس کا غلام تھا، وہ بیچارہ اس کا آقا بھی بدل گیا، اس نے کہا پہلے آقا اور تھے اب یہ آقا ہیں، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کو خیر و برکت دے، آپ کو ترقیاں دے، دعائیں دی اس نے۔ لیکن اس غلام نے کہا جی دیکھیں میرا بڑا بچپن کا تعلق ہے، میں بچپن سے ان کے پاس رہا ہوں، لیکن ان سے جدا ہونے کو میرا بھی دل نہیں کرتا۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب سنیے حضرت عبداللہ بن جعفر کا عمل دیکھیے، جو بات ہے نا حیران ہونے کی وہ اب ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ حیران ہو گیا کہ ایک لمحے کے اندر اس کو آزادی، کھڑے کھڑے آزادی مل گئی، بلا کسی قیمت کے، بلا کسی مشقت کے، اور جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اچھا اس سے بھی حیرانی کی زیادہ بات، اب ان کی یہ دیکھیں اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات کیا ہے، انہوں نے کہا صرف تجھے ہی آزاد نہیں کرتا ہوں، یہ باغ بھی تیرا، تو بھی آزاد اور یہ باغ بھی تیرا، تجھے میں نے باغ گفٹ کر دیا ہے، تجھے آزادی بھی گفٹ ہے اور یہ باغ بھی تجھے گفٹ ہے۔ اچھا اوہ ہوئے ہو، اس غلام کے بھی پھر آگے دیکھیے، اس غلام نے کیا کہا، اس غلام نے کہا، اس نے عرض کیا کہ آپ پھر گواہ رہیں کہ یہ باغ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں پر وقف کر دیا۔ اوہ ہوئے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو سخاوت ہے ہی، انہوں نے تو حیران کر ہی دیا کہ باغ خریدا، غلام خریدا، اس کی کروڑوں روپے قیمت ادا کی، اس کے بعد آ کے اس غلام سے کہا بھئی تو بھی آزاد ہے اور یہ باغ بھی تیرا ہے، جا عیش کر۔ اب وہ غلام بھی عجیب آدمی تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اسے حیران کیا، اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو ہی حیران کر دیا۔ اس نے کہا جی آپ گواہ رہیں پھر اس بات کے کہ یہ باغ جو ہے نا جو آپ نے مجھے وقف کیا ہے، یہ باغ میں اپنے مال جو آپ نے مجھے گفٹ دیا ہے نا باغ، یہ میں اپنے وارثوں پر جو میرے مالک تھے پہلے والے اور جو اس باغ کے مالک تھے جن سے آپ نے خریدا ہے، میں یہ باغ ان کو وقف کرتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا تو ہکے بکے رہ گئے، حیران ہو گئے اس کی انہوں نے کہا یار میں نے تو سخاوت کی، انہوں نے کہا تو نے مجھے اس بات پر اور بھی زیادہ پریشان کر دیا اور تو نے مجھے اور تعجب میں ڈال دیا، تو تو مجھ سے بھی بڑا سخی نکلا۔ ہائے اس غلام کی سخاوت بھی دیکھیے اور حضرت عبداللہ بن جعفر کا جگر بھی دیکھیے۔ چلو اس غلام کا تو کچھ لگا ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو خرید کر آئے تھے اس باغ کو،
اور خرید کر پھر اس کو گفٹ کر دیا، اسے بھی آزاد کر دیا اور باغ بھی اس کو دے دیا، اور اس نے پھر آگے سے حضرت عبداللہ بن جعفر کو بھی حیران کر دیا کہ اس نے وہ سارا کچھ پھر ان کو وقف کر دیا مفت میں۔ دیکھیں ایسے لوگ، ایسے نابغہ روزگار ہستیاں صحابہ یہ تھے، یہ کمال تھے ان کے، ایسی عجیب عجیب باتیں، ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کے، ہر واقعے کو سننے کے بعد، ہر قصے کو سننے کے بعد، ان کے ہر عمل کو، ہر فعل کو سننے کے بعد ایک بار عقل حیران رہ جاتی ہے، ایک بار انسان کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ واقعتاً یہ اس بات کے حقدار تھے کہ یہ حضور کے صحابہ ہوتے، یہ اس بات کے حقدار تھے کہ یہ حضور کے صحابی ہوتے، یہ حضور کے ساتھی ہوتے، حضور کے شاگرد ہوتے، حضور کا زمانہ دیکھتے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، یہی لوگ اس بات کے حقدار تھے۔